الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. بزرگان محترم، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں ایک ایسی زندگی دے کر بھیجا جو زندگی ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے آنے والی ساری انسانیت کے لیے رہنما ہے. ایسے رہنما جو سیدھا کامیابی کی طرف لے کر جائے. ایسے رہنما، یہ زندگی ایسی رہنما زندگی ہے کہ جس میں نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. کوئی. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے آپ کی صبح تھی، جو ترتیب تھی صبح کرنے کی، اس طرح قیامت تک جو صبح کرے گا وہ صبح اس کو کامیابی سے نزدیک کرے گی. اور جس کی صبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صبح سے جتنی دور ہوگی وہ کامیابی سے اتنا دور ہوگا. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شام، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دن، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت اور اخلاق، جو ان سب میں رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جتنا نزدیک ہوگا اتنا وہ کامیابی سے اتنا نزدیک ہوگا. اور جو جتنا دور ہوگا وہ اتنا کامیابی سے دور ہوگا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں دونوں قسم کی چیزیں، صحت بھی ہے اور بیماری بھی ہے. آپ کی زندگی مبارک میں دونوں چیزیں مل جاتی ہیں. آپ کی زندگی مبارک میں راحت بھی ہے، پریشانی بھی ہے. آپ کی زندگی مبارک میں کھانا کیسے کھانا، کتنا کھانا، کب کھانا، یہ بھی موجود ہے. اور یہ بھی موجود ہے کہ فاقہ آ جائے تو کیا کرنا ہے. یعنی ایسی مکمل زندگی ہے کہ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ میرے سامنے نہیں آ رہا کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو کامیابی کس کی ہے؟ جس حال میں ہے اس حال میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں کیا تھا اس کو پورا کر لے، کامیاب ہو جائے گا. کامیابی کے اور بلندی کے جو نقشے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے تو وہ کیسے آئے، کب آئے؟ اگر وہ نقشے چاہتے ہیں تو کیا کرنا پڑے گا؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک حال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ گھر میں سوئے ہوئے تھے
اور فرشتے آئے اور آپ کو زمین کی سیر سے آسمانوں کی سیر تک لے گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جو اللہ نے نصیب فرمایا. بعضوں نے انکار کیا کہ یہ خواب کا قصہ ہے، لیکن بیکار بات. جسم کے ساتھ اللہ پاک نے ان کو معراج نصیب فرمائی، اپنے پاس بلایا، ہم کلامی کا شرف بخشا. جس طرح رویت ہونی چاہیے اللہ جانتا ہے کیسی، تفصیل نہیں بتائی اس لیے ہم تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن جیسی رویت ہونی چاہیے، جیسے دیدار ہونا چاہیے وہ دیدار نصیب ہوا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ بلندی ملی کیسے ہے، یہ بلندی ملی کیسے ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب طرف اپنی محنت کو، اپنی دعوت کو، اپنی نبوت کو بتا کر جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مکہ مکرمہ میں اس سے زیادہ اب کوئی آدمی قبول نہیں کر رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ مکہ مکرمہ سے باہر نکلے ہیں. اور مکہ مکرمہ کے باہر جو قبائل تھے، جو آباد تھے، ان کے پاس جا کر کے اس بات کو رکھا کہ ایک اللہ عبادت کے لائق ہے اور میں اس اللہ کا رسول ہوں، بھیجا ہوا ہوں، تو اللہ کو ایک مان لو، مجھے اس کا رسول مان لو. باہر نکلے ہیں تو سواری نہیں ہے، اس لیے کہ باہر نکلتے ہی ایک دوسرا قبیلہ ہے، اس پر بات کی، پھر اس کے بعد دوسرے قبیلے پر بات کی، اور پھر اس کے بعد تیسرے قبیلے پر بات کی. ایک قبیلے سے دوسرا قبیلہ یوں جڑا ہوا تو نہیں ہے، وہ تو ایک بستی یہاں ہے تو ایک بستی کہیں اور آگے. بے شک سواری نہیں ہے، لیکن اتنی جگہ ہے کہ آدمی پہنچ سکتا ہے پیدل. ایک بستی سے دوسری، دوسری سے تیسری، چوتھی، ہوتے ہوتے بات کرتے کرتے کہاں پہنچ گئے؟ طائف پہنچ گئے. رستے میں ایک نے بھی، ایک قبیلہ ایسا نہیں تھا رستے میں کہ جس نے اس کو قبول کر لیا ہو. بعض قبائل کے متعلق تو یہ آیا کہ انہوں نے باقاعدہ دھکا دے کر آگے کیا. اللہ ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے. سب کچھ برداشت کیا. اور جو طائف کا سفر ہوا، یہاں سے طائف، طائف سے واپسی، یہ ایسا نہیں تھا کہ صبح کو گئے شام تک وہاں پہنچ گئے، شام کو ہو کر کے پھر واپس آ گئے. جہاں روایات ہیں اس سفر کی، وہاں لکھا ہے کہ یہ سفر تقریباً 1 مہینے کا تھا، 30 دن. بعضوں نے 20 دن لکھے اور کسی ایک روایت نے بھی 10 دن سے کم کا تذکرہ نہیں کیا ہے. ایک قبیلے پر جانا، اس سے بات کو رکھنا اور اس کی طرف سے اس بات کا انکار ہونا، اور پھر آگے بڑھ کر دوسرے قبیلے کے پاس جانا، ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہمیں تو کوئی سامنے والا اگر کسی بات کا انکار کر دے، ہماری کسی بات کا، اللہ کی بات تو بہت اونچی، ہماری کسی بات کا انکار کر دے تو ہم اس سے مستقل دشمنی پر آمادہ ہو جاتے. فلاں وقت میں اس نے ہماری یہ بات نہیں مانی تھی. اور جو کوئی اختیار والا ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ جو اختیار والا ہوتا ہے پھر وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں جہاں کے بادشاہ تھے، اللہ کے محبوب تھے. اشارہ کرتے تو جانے کیا ہو جاتا.
جیسا کہ بالکل آخر میں جا کر فرشتے آ گئے اور یہ کہا کہ آپ کہیں تو یہ دونوں پہاڑ ملا دیے جائیں. اچھا کوئی آدمی یوں منع کر دے کہ بھائی میں آپ کی بات نہیں مانتا، آپ آگے جائیں. لیکن کیا ہوا؟ جو دنیا میں سب سے بڑا سچ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس سے بڑا کوئی اور سچ ہو سکتا ہے؟ اور جو دنیا میں سب سے بڑا سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کا انکار ہو رہا ہے. یہی بہت بڑی بات تھی. لیکن اس سے آگے کیا ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو میں تم سے بات کرنا پسند نہیں کرتا. میرے دوستو، ہمارے جاننے والوں میں سے یا نہ جاننے والوں میں سے اس طرح کے کچھ الفاظ اگر کوئی ہمارے بارے میں کہہ دے تو ہم تو مرنے مارنے تل جائیں. مسجدوں میں دیکھ لو، ایک دم سے ایک مثال سامنے آ گئی. کوئی آدمی نماز غلط پڑھ رہا ہو، دوسرا اس کو بتا دے اور بتانے میں اس کی عزت کا خیال نہ کرے. جیسا کہ کبھی ہوتا ہے موبائل بج گیا تو اب کوئی صاحب لٹھ لے کے پیچھے پڑ جاتے، غلطی سے بچ گیا. لیکن انتہائی بے اکرامی اور انتہائی بے عزتی، انتہائی رسوا کن انداز میں اس کو تانا مارا جاتا ہے یا اس کو بتایا جاتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو. یہ ہم میں سے کوئی نہیں ایسا جو ہماری کسی واقعی غلط حرکت ہے اس کے اوپر برداشت کر لے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچ پیش کر رہے ہیں اور الفاظ سن رہے ہیں، عجیب عجیب انداز سن رہے ہیں. اور پھر یہاں پر بس نہیں ہو رہا، پھر کیا بات کی جا رہی ہے کہ جتنے اوباش اور بدماش اور شرارتی بچے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے ان کو پتھر مار کے یہاں سے نکال دو. اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے ایسے محبوب کہ ان کے خون کا ایک قطرہ دونوں جہانوں سے زیادہ قیمتی ہے. خون کے یہ قطرے بہے ہیں اور اس طرح بہے ہیں کہ جو نعلین مبارک، جو چپل مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اس کے اندر جاتے رہے اور جمتے رہے یہاں تک کہ اس کو اتارنے کے وقت، ان چپل مبارک کو اتارنے کے وقت، نعلین مبارک کو اتارنے کے وقت اتارا نہیں جاتا تھا. یہاں سے گئے ہیں مکہ مکرمہ سے تو یہ سوچ کر گئے کہ اب یہاں نہیں رہنا ہے، باہر کوئی جگہ دیکھیں. ہر قبیلے جس سے ملے ہیں اس سے یہ بات کی کہ اس کو قبول کرو کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اور اس کے ساتھ جو روایات میں دوسری بات آتی ہے وہ یہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کو قبول کر لو اور تم ہمیں اپنے ساتھ رہنے دو. مکہ مکرمہ چھوڑنے کے ارادے سے گئے تھے، یہاں سے وہاں تک پہنچ گئے، ایک نے بھی قبول نہیں کیا اور اب وہاں کہاں واپس آنا پڑ رہا ہے؟ دوبارہ مکہ مکرمہ واپس. میرے دوستو، جب کفر کے سامنے اور باطل کے سامنے اور شیطان اور اس کی ذریت کے سامنے یہ بات آ گئی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ میں ان کو قبول کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان کو رہنے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. یہاں سے نکل کر میلوں دور طائف تک کے شہر تک کوئی ایسا قبیلہ نہیں جو ان کو اپنے لیے اپنے پاس رکھنے کو اور ان کی بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. ایسے وقت میں اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج نصیب فرمائی اور یہ بتلا دیا دنیا کچھ بھی کہے تم میرے اتنے محبوب ہو. دنیا میں اگر کوئی تم کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں تمہیں ایسی جگہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں جہاں فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا.
حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی راحت کی زندگی، اونچائی بلندی کی زندگی کو تو ہر آدمی اپنے سینے سے لگاتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت مشقت کو، ہاں، وہ جو رسوائی کی شکلیں آئیں، وہ جو ذلت کی شکلیں آئیں، وہ جو مار پیٹ کی شکلیں آئیں، اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی نہیں مار رہا، کوئی نہیں پیٹ رہا، کوئی مصیبت نہیں آ رہی، ہاں حلال کماؤ، اس پہ کچھ مشکل آئے گی، کیوں کہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے، لیکن اس مشکل کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اپنی معاشرت کو، اپنے معاملات کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لو، اس پر لوگ کچھ برا بھلا کہیں گے، اس برے بھلے کے ڈر سے سنتوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ اور امید کیا ہے کہ جو بلندی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، میں بھی ان کا امتی ہوں، مجھے بھی مل جائے۔ کیسے مل جائے؟ جن قربانیوں کے نتیجے میں وہ ملی تھی، ان قربانیوں سے تو کوسوں دور ہے۔ ساری غلط کاریاں، معاف کیجیے گا سخت لفظ ہے، ساری غلط کاریاں صرف اس خوف سے اختیار کی جا رہی ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم اس معاشرے میں نکو بن جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ غلط کمانا، غلط کھانا، غلط زندگی گزارنا، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، غلط زندگی اختیار کرنا، سب کے پیچھے ایک چیز ہے کہ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو ہم معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہمت اللہ پاک عطا فرمائے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی مبارک کو نمونہ بنا کر کے چلیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ ایسا کرتے ہیں، کچھ چیزیں مقرر کر لیتے ہیں، سال بھر کچھ بھی کریں، ایک معراج کی رات آئے گی تو اس میں سب بخشوا لیں گے۔ یہ ہے وہ غلط عقیدہ، یہ ہے وہ غلط تصور جس نے لوگوں کو اطمینان دے دیا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عید منائی ہے، کون سی تاریخ کو منائی ہے؟ پہلی شوال کو۔ کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو کہتا ہو کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی محرم کو عید منائی تھی؟ کوئی بھی نہیں۔ کیوں؟ جب عید اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا ہے کہ عید کا دن ہے، اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اور اس کے بعد سے صحابہ کی ساری زندگیاں پہلی شوال عید، کوئی اختلاف ہے اس میں؟ 10 ذی الحجہ کو بقر عید ہے، کوئی اختلاف ہے کسی کو؟ کیوں؟ ایسا ہی ہوتا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا اور اس کے بعد صحابہ نے ایسا کیا۔ معراج کا واقعہ کب ہوا؟ 10 روایات، کس میں؟ سال میں۔ ہجرت سے 2 ماہ پہلے، ہجرت سے 3 ماہ پہلے، ہجرت سے 5 ماہ پہلے، ہجرت سے 6 ماہ پہلے، ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 1 سال 2 ماہ پہلے، ہجرت سے 1 سال 3 ماہ پہلے، ہجرت سے 1 سال 6 ماہ پہلے، ہجرت سے 3 سال پہلے، ہجرت سے 5 سال پہلے۔ کسی کو صحیح نہیں پتا کون سے مہینے میں ہوئی؟ ربیع الاول ایک روایت، ربیع الثانی دوسری روایت، رجب تیسری روایت، رمضان چوتھی روایت، شوال 5ویں روایت۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دن کا کوئی اہتمام نہیں تھا، اس دن کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ زندگی میں اس دن کا، اس رات کا کوئی اہتمام ہوتا تو روایات میں اختلاف نہیں ہوتا۔ رمضان کا اہتمام تھا تو کوئی اختلاف نہیں ہے، عید کا اہتمام تھا کوئی اختلاف نہیں ہے۔
تو پھر اہتمام کس چیز کا ہوا؟ اہتمام اس کا ہوا کہ جب اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو وہاں کیا ہوا؟ فرمایا وہاں سے اللہ پاک نے نماز کا تحفہ دیا. خدا کی قسم نماز میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. کوئی ایک تو بتاؤ کہ اس کا اختلاف ہو کہ مسلمانوں میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے فرض نہیں ہے. کوئی ایک بتاؤ جو کہیں نماز 4 ہے. کوئی ایک بتاؤ جو کہیں نماز 6 ہے. کیوں؟ جو چیز جو حکم وہاں سے لے کر آئے ہیں اس حکم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اتنے اہتمام کے ساتھ نافذ کیا اور اس کے بعد صحابہ نے اتنے اہتمام کے ساتھ نافذ کیا کہ پھر اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی. سب کو پتا ہے. معراج کے واقعے میں اسباق تو بہت ہے، سبق تو بہت ہے. انشاءاللہ اگلے جمعوں میں کوشش کریں گے کہ مزید اس کے بارے میں عرض کریں. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے، آپ نے منایا نہیں کہ فلاں رات کو یہ ہوتی ہے اس لیے پچھلے سارے سال کے اپنی اس میں کچھ حلوے وغیرہ پکا کر کے اس کو فارغ کر دو. یہ نہیں کیا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کو جو حکم اترا تھا اس حکم کو اپنے صحابہ کی گھٹی میں ڈال دیا. خود فرمایا صحابہ کی روایت کہ کوئی کھلا منافق ہوتا، کھلم کھلا، اس کی تو ہمت ہو جاتی تھی کہ مسجد میں نہ آئے، وگرنہ چھپے چھپے منافق جو ہوتے تو ان کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ مسجد میں نہ آئے نماز کے لیے. کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہی یہ تھا کہ مسلمان اذان کے وقت مسجد سے باہر نہیں ہو سکتا. کل 27 ہے نا، آج کی رات، اور کل دیکھیے گا سارے اخبارات میں بڑے بڑے ایڈیشن ہوں گے. لیکن اسی ایڈیشن میں، اسی اخبار میں، اپنے تجربے کی بنیاد پر کر رہا ہوں، اللہ جانے ہوگا کیا، تجربہ یہ ہے، اسی اخبار میں جس میں معراج کی رات کے فضائل اور معراج کے موقع کے واقعات نقل کیے ہوں گے، اسی اخبار کے چند صفحات پر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے عورتوں کی کھلی تصویریں ہوں گی. کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، منقبت، ان سے محبت کا اظہار اپنی جگہ، اللہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آگے انشاءاللہ جو معراج کی اور چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں اور جن سے بڑے واقعات ہیں وہ اگلے جمعوں میں اگر زندگی رہی تو عرض کریں گے. پہلے اذان ہوگی پھر سنت ادا